بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ابا کی تنخواہ کے 350 روپے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی۔ ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹوکروں کی قسمت کھلتی۔ پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پیسے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے۔ اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچے۔ اماں کا کہنا تھا، کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو، اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی اور اگلے دن اسی گوبھی کے پتوں اور ڈنڈلیوں کی سبزی بنتی، اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کی ڈنڈلیوں کی سبزی۔ اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی قطرنوں کی پوٹلی بنا کر لے آتی۔ کچھ عرصے بعد یہ قطرنیں تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی، کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم بسیرا کر لیتے ہیں، اور پھر قطرنوں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے دھاگوں سے شیر کاٹ دیتی۔ کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی، تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے، جی سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو۔ عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے، ہم ضد کرتے تو اماں کہتی، وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا۔ میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی۔ جمعۃ الوداع کے مبارک دن ابا لٹھے اور پھولدار چھیٹ کے 2 آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کر گھر لاتے۔ لٹھے کے تھان میں سے ابا اور 3 لڑکوں کے اور چھیٹ کے تھان میں سے 2 لڑکیوں اور اماں کے جوڑے کٹتے، اور پھر اماں ہم سب کو سلانے کے بعد سحری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کوارٹر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتی۔ آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتی کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اماں سی کر دیں گی۔ ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا۔ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں، مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے، اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا آخر کیا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو۔ چھوٹی عیدیوں بھی واحد تہوار تھا جس پر سب بچوں کو ابا 1-1 روپے کا چاند تارے والا بڑا سکہ دیتے تھے۔ اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی۔ صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی۔ سب سے پہلے ہر بہن بھائی کو ڈوکے ٹھیلے سے ایک پنی والی گول اینک خریدتا، جسے پہن کر چال میں اتراہٹ سی آ جاتی۔ پھر سب کے سب چاندی کے ورق لگی میٹھی املی اس لالچ میں خریدتے کہ رفیق فیچی اور ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شعلہ نکالے گا۔ پھر خانہ بدوشوں کے خوانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تتلیوں سے بنے گھوگھو گھوڑے کی باری آتی۔ آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڈے کی بوتل آ سکے۔ چنانچہ 1 بوتل خرید کر ہم 5 بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹھان کی چھرے والی بندوق سے رنگین اور مہین کاغذ سے منڈے چوبی کھانچے پر لگے غبارے
پھوڑتے، بڑی حسرت سے دیکھتے رہتے۔ بندریاں ریچھ کا تماشا بھی اکثر مفت ہاتھ آ جاتا اور اوپر نیچے جانے والے گول چوبی جھولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی ڈرتے تھے، اور اس کا ٹکٹ بھی مہنگا تھا۔ بقر عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے، مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے، ان کے بکرے اللہ تعالیٰ اوپر جمع کرتا رہتا ہے۔ جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئی اور ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئی۔ ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آواز آتی سنی، مگر جھانکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی۔ کوئی 6-7 ماہ بعد ایک دن اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی۔ ابا نوکری پر تھے اور ہم سب سکول میں۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے بکرے کاٹے گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔